کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اسی سورہ تکاثر کی آخری آیت میں رب نے فرما دیا کہ وہ جب محشر کا دن آ جائے گا، وہ قیامت کا دن آ جائے گا کہ زمین تانبے کی ہو رہی ہوگی، سورج میل بھر پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، اور اس دن کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز ضرور تم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس حوالے سے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کسی نے مالدار آدمی تھا، اس نے دعوت کی کہ بھئی دعوت میں آ جائیے، تو آپ نے فرمایا، بڑا اس نے جب اصرار کیا، آپ نے کہا اچھا پھر میری کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اگر شرائط مانو گے تو تمہاری دعوت کے اندر میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا حضور کیا شرائط ہیں؟ فرمایا دیکھو، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور جو کہوں گا کرنا پڑے گا۔ مالدار آدمی نے ہو سکتا ہے یہ سوچا ہو کہ چلو بھئی یہ اتنے بڑے بزرگ آ جائیں گے تو ان کی وجہ سے میری محفل بھی بڑی زبردست ہو جائے گی، لوگ بھی آئیں گے، اور انہوں نے کیا کہنا ہے، مطلب یہی کہ اچھے کام کرو، تو میں کہہ دوں گا انشاءاللہ اچھے کام کرنے نہیں کیا کرنی ہے، اور سادہ کھاتے ہوں گے تو وہی پیش کر دوں گا، تو زیادہ اچھی نشست پر اور مین جگہ پہ نہیں بیٹھتے ہوں گے، کہ سادی جگہ پہ بیٹھنا چاہیں گے تو ہر جگہ پیش کر دوں گا۔ تو بہرحال اس نے حامی بھر لی۔ اب دعوت کے وقت سب موجود ہیں، مہمان ہیں، حضرت جو ہے وہ تشریف لے کر آ گئے۔ جب تشریف لے کر آئے، آپ تو مہمان خصوصی تھے، لیکن آپ نے کیا کیا، جہاں پر لوگ اپنی چپلیں اتارتے نا، اللہ اکبر، مدنی چینل کے ناظرین وہاں پر وہ تشریف فرماؤ۔ اللہ، اب تو میزبان جو تھا وہ تو دوڑا آیا، حضور یہاں کہاں بیٹھ رہے ہیں، آپ کے لیے تو یہ جگہ ہے۔ کہ شرط کیا تھی؟ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، تو شرط مانو۔ اب کیا کرتا، بہرحال چپ رہا۔ اب جی دعوت شروع ہوئی، اور جس کو کہتے ہیں نا شادی بھی ہوتی ہے تو وہ جب کھلتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں، اس کے بعد کیا منظر ہوتا ہے سب کو پتہ ہی ہے جی۔ سب دعوت کا امیر آدمی تھا، سب دوڑے اپنے کوئی مرغ مسلم کے پیچھے، کوئی ران کو پکڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو جو بھی اس وقت اہتمام تھا سب نے خوب ڈٹ کے ماشاءاللہ وہ کھایا۔ اب جب کھا لیا تو، اور یہاں یہ جو بزرگ تھے حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے ساتھ ایک سوکھی روٹی لائے تھے۔ اللہ، وہ سوکھی روٹی نکالی اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھانا شروع کر دیا۔ پھر وہی میزبان، حضور یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے لیے تو اتنے طرح کے کھانے موجود ہیں۔ کا شرط کیا تھی؟ جو چاہوں گا کھاؤں گا، تو یہی روٹی میں نے کھانی ہے، وہ بھی کھا لی۔ اب جب سب کھا چکے نا پیٹ بھر کے، جو بھی اچھی غذائیں وہاں موجود تھیں، آپ نے فرمایا انگیٹھی لے کر آؤ، یوں کہہ لیجیے چولہا لے کر آؤ۔ چولہا آ گیا، میں اس پہ توا رکھو، توا رکھ دیا گیا، روٹی پکتی نا، توا رکھو۔ اب توا جب دہک کر انگارہ ہو گیا، ریڈ سرخ، آپ اس سرخ انگارے توے کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی اس پہ کھڑے ہو گئے، اور وہی وہاں پر کھڑے ہو کے فرمایا آج کی اس دعوت میں میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا، یہ فرمایا اور اتر کے آ گئے۔ اس کے بعد وہ جو حاضرین وہاں موجود تھے نا مدنی چینل کے ناظرین، ان سے فرمانے لگے اب سب ایک ایک کر آئے اور اس توے پر کھڑے ہو کر آج کی اس دعوت میں جو کچھ کھایا اس کا حساب دیں۔ میں نے یہ کھایا تھا، میں نے کھڑے ہو کر کہہ دیا۔ سب کھڑے ہو کر، سب نے تو جناب کو چھوڑا ہی نہیں تھا وہاں پر، تو جس کو کہہ لیجئے ان کی تو چیخیں نکل گئیں۔ کہنے لگا حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو ابھی بھی بزرگوں کے واقعات بیان ہوئے تو ذہن یہی ہوتا ہے یہ تو اللہ والوں کا طریقہ، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ تو انہوں نے بھی یوں ہی جواب دیا آپ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ آپ اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ آج کی اس دعوت میں جو تم نے کھایا وہ اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر تم اس کا حساب نہیں دے سکتے، اور میں نے جو کیا تو کہتے ہو یہ میری کرامت ہے۔ تو یہ مجھے بتاؤ وہ قیامت کا روز جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج میل بھر کے اوپر آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت صرف ایک دن کا نہیں، پوری زندگی کے اندر جو کچھ تم نے کیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور تم سے پرسش ہوگی ہر نعمت کے بارے میں۔ تو مجھے بتاؤ اس دن تمہارے پاس کون سی کرامت آ جائے گی اور کھڑے ہو کر وہاں تم جواب دو گے۔ آج تم ایک دعوت کا جواب نہیں دے سکتے۔ بہرحال اللہ کے ولی کے الفاظ تھے، لوگ زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ یہاں بہت کچھ ہمارے لیے موجود ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نعمتیں میں تو جی رہے ہیں، لیکن کیا ان نعمتوں کا حساب دے سکتے ہیں؟ اور اچھا حلال پہ حساب ہے اور حرام پر تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے آدمی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، جب سوچیں گے تو انشاءاللہ فکر آخرت پیدا ہوگی۔